بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چلتے ہیں 380 عیسوی میں کہ جب رومی سلطنت نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا اور رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی، انہیں در بدر کیا، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل عام کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہودی فلسطین میں کیسے آباد ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ بات ہے 15 ہجری سن 637 عیسوی کی، جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصغری ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا۔ کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دی تھی، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مکہ میں دی تھی۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کروایا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔
برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 عیسوی میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 عیسوی تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 عیسوی تک قائم رہی۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ آپ سن کر حیران ہو سکتے ہیں کہ 1267 عیسوی میں فلسطین میں صرف 2 یہودی تھے اور 1560 عیسوی میں ان کی تعداد 115، 1670 عیسوی میں 150، 1876 عیسوی میں 150 سے بڑھ کر 12,000 ہو گئی۔ 1880 عیسوی میں کئی یہودیوں نے عیسائیوں سے تنگ آ کر فلسطین کی طرف ہجرت کی اور 1896 عیسوی میں 28,122 یہودی تعداد ہو گئی۔ 1897 عیسوی میں صہیونی تحریک بنی اور 4 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ 1998 عیسوی میں 4,20,000 یہودی آبادی تھی اور اب 2023 عیسوی میں 65,56,000 اسرائیل کی یہودی آبادی ہو چکی ہے۔ یہ تھیں آج کی معلومات اسٹوری آف فلسطین اینڈ اسرائیل کی۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔